قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين صدق الله العظيم۔ سورہ انعام کا درس 17 آیتوں تک ہو گیا تھا، 70 آیت تھی۔ آج کا درس رب کریم نے فرمایا کہ قل آپ کہہ دیجئے انا دو، کیا ہم پکاریں، کیا ہم عبادت کریں، من دون اللہ ما سوائے اللہ کے، ما ان بتوں کا، لا ینفعنا کہ جن کی عبادت ہمیں نفع نہیں دے سکتے، ولا یضرنا اور ان کی عبادت نہ کر سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ بتوں کے پاس کوئی نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے، ہاں، نہ حقیقی نہ مجازی۔ انسان مجازی طور پہ تو کچھ کر سکتا ہے نا، لیکن بتوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بظاہر نفع و نقصان دے، اس کو بھی کوئی معبود نہیں بنا سکتا۔ معبود برحق صرف اللہ، حقیقی مددگار۔ تو یہ ان کے مطالبے تھے کہ آپ جو تعلیمات ہمیں دیتے ہیں، جو دین اسلام کا پرچار کرتے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، اب ہمارے ساتھ آ جائیں، آپ کی مشکل حل کر دیں، آپ کا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی ان کو کہہ دیں ہم ان کی پوجا کریں، نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے۔ یہاں تک کہ سورہ اعراف اور سورہ یونس میں تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ان کو کہہ دو کہ میں اللہ کے علاوہ، یعنی خود تو میں اپنے نفس کے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ماشاء اللہ، یعنی خود ہو تو وہ اللہ جو کچھ نعمتیں دینا چاہے اس کو کوئی روک نہ سکے، اور جو روک لے اس کو کوئی دے نہ سکے، پھر اس کی عبادت کیوں چھوڑیں؟ جو عزت اور ذلت کا مالک ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ 5 مقامات پر آپ یاد کر رہے ہو، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 26 میں، سورہ نساء میں آیت نمبر 39 میں 139، اور سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 65 میں، اور سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 10 میں، اور سورہ منافقین سورہ نمبر 63 آیت نمبر 8 میں، کہ عزت اور ذلت تو اس کی عبادت کیوں نہ کرے؟ کہ اگر وہ حفاظت کرے تو دنیا کا کوئی، دنیا کی کوئی مخلوق تمہیں تکلیف نہیں دے سکتی۔ اگر وہ مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکو۔ تمہارے بتوں کو کیا ہے؟ پوری دنیا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا عبداللہ ابن عباس کو، تمہیں کوئی نفع دینا چاہے تو نہیں دے سکتے، صرف وہی دے گا جو اللہ کو منظور ہے، نقصان دے تو وہی دے گا جو اللہ کو منظور ہے۔ تو ہم ایسے نہیں کر سکتے۔ اور وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور ہم اللہ کی ہدایت دینے کے بعد الٹے پاؤں لوٹا دے جائیں کہ ہم دین اسلام سے پھر جائیں، کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی۔ یہ بفرض محال ایسے ہم کہاں کر سکتے؟ وہ تو کوئی اندھا ہی ہوگا، بدبختی ہوگا۔ انبیاء کی تو بڑی شان ہے، ایک ادنا سا مسلمان بھی جس کو حلاوت ایمان اللہ نے عطا کیا، وہ 1000 بار مرنے کو تو پسند کرے گا، لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ وہ
کفر کی طرف پلٹ جائے، جبکہ اللہ نے اس کو ہدایت عطا فرمائی، دین ایمان، ایمان کی شمع اس کے دل میں روشن ہوئی۔ کالذی، اس شخص کی طرح، استہوتہ الشیاطین فی الارض، جس کو بھٹکا ہوا ہے شیطانوں نے، جناتوں نے جنگل میں، دشت و بیابان میں، حیران، اس حال میں وہ حیران اور پریشان پھر رہا ہے۔ لہو اصحاب، اس کے ساتھی ہیں، یدعونہ، بلاتے ہیں اس کو، الی الہدی ائتنا، کہ یہ سیدھا راستہ ہے، ہمارے پاس آؤ۔ جا رہے، بھٹک گیا، ادھر شیطان نے آواز ہی گیا، اب گیا تو بھٹکا رہے گا، مر جائے گا، کیا ہوگا؟ اور ادھر ساتھی بلاتے ہیں کہ دیکھیں ہم آج منزل پہ جا رہے ہیں، اس سے طرف آ جاؤ۔ وہ حیران پریشان ہے، تو بولا اس کے طرف جانا، شیطانوں کی آواز، تم تو شیطان ہو، کہ یوں ہوگا، یوں ہوگا، دین کی تبلیغ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو۔ تو پھر حیرانگی کے علاوہ، پریشانگی کے علاوہ، خسرت دنیا والآخرہ کے مصداق بننے کے علاوہ کوئی اور چیز تو ہے ہی نہیں، تو پھر کیوں آئے؟ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، جس راستے کی طرف تم بلا رہے ہو یہ گمراہی اور دنیا و آخرت کے نقصان کا راستہ ہے۔ ہدایت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، وہی راہ حق ہے، وہی انسان کی دارین کی سعادت ہے اور دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم رب العالمین کے سامنے، ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم رہے ہیں۔ ہم آپ کی بات کبھی نہیں سن سکتے، خالق کے مقابلے میں آپ کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جان اسی کی ہے، حکم اسی کا مانا جائے گا، خالق وہی ہے، حکم اس کا مانا جائے گا، مالک وہی ہے، معبود برحق وہی ہے، تو پھر اسی کا حکم مانا جائے گا۔ آپ کی ویلیو کیا ہے؟ کیا کر سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ کیا ہے؟ ما لا ینفعنا ولا یضرنا، یہ حیثیت ہے۔ تو کھری کھری باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ان کو سنا دو کہ تم کچھ بھی نہیں ہو۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور ہمیں یہ حکم دیا کہ تم نماز قائم کرو۔ ہمیں تو یہ حکم دیا، یہ نہیں کہ ہم تمہارے ساتھ بت پرستوں میں لگ جائیں۔ اَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، وَاتَّقُوا، اسی سے ڈرو۔ ہمیں یہ حکم دیا ہے تقوی، پرہیزگاری اختیار کرو، اسی کی نافرمانی سے ڈرو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی تو ہے جس کے طرف تم جمع کیا جاؤ گے۔ جزا و سزا دے گا، بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم بھی کچھ اور نہیں کر سکتے، تم بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کر سکتے تو کر لیتے نا، پوری دنیا تو جمع تھی، لیکن کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظریں جن کے خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتی۔ یہ تو آتے رہتے ہیں دنیا میں، امتحان تو ہوتے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ پھر انبیاء کی تو بڑی شان ہے، اللہ والوں کی بڑی شان ہے۔ عام مسلمان بھی اس چیز سے ٹھیک ہے، گناہگار ہے، خطا کار ہے، لیکن اس معاملے میں کڑک ہے کہ نہیں بھائی، بت پرستی غلط ہے، غیر خدا کو خدا کہنا غلط ہے، کچھ بھی کرے کہتے۔ اب ہم نے جو درس دیا باہر اس سے پہلے کہ دیکھیں یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اور تو اگر تمہیں کوئی نعمت ملی تو کہہ دو کہ اللہ کے طرف سے، کوئی دکھ ملا تو بولا ہمارے مقدر میں تھا، لیکن لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا علی ما آتاکم، سورہ حدید آیت نمبر 21 اور 22 میں یہ تفصیل موجود ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، تمہارے بتوں جن کو تم مشکل کشا اور سفارشی سمجھ رہے ہو، یہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ اس کے لیے جمع ہو جائے، اور مکھی اگر اسے کوئی چیز چھین لے وہ بھی نہیں چھین سکتے۔ اور ان بت پرستوں کی مثال تو ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، ان کے بندگی کرنے والے تو مکڑی کے گھر کی طرح، اگر یوں انگلی کر دی تو سب ان کے بنگلے اور محلات سب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ کیا ہے بندگی ہے اس کی؟ تو اس ذات کی بندگی کیوں نہیں کرے جس نے زمین و آسمانوں کو حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ پیدا کیا،
خالق کل مالک کل، کوئی دوسرا خالق اور مالک نہیں ہے، اس کی بندگی کیوں نہ کریں؟ وَيَوْمَ يَقُولُ لَوْ كُنْ فَيَكُونُ، اور قیامت کے دن تمام مخلوق کو اس کی زندگی کیا ہوگی؟ کن، بس صرف ارادہ ان کے وجود کا کرے گا، یہ نہیں کہ کن کہے گا، بس ہو جائے گا۔ وہ ایسے قادر مطلق ذات کو چھوڑ کر، اور پیچھے کیا پڑھا کہ وہ کیسے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض، وہ ذات ہے، وہی قادر مطلق ہے اور وہی نجات دیتا ہے۔ من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، اور قل اللہ ينجيكم منها ومن كل كرب ثم، تو تمہیں کیوں، بتوں کو ہم کیوں، تم خود غلطی پر ہو، ہمیں وہ دیتے ہو، ہاں؟ خود بھٹکنے والے دوسروں کو بات کر رہے ہیں۔ قولہ الحق، اس کا فرمان برحق ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کی بادشاہت ہے قیامت کے دن۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ دنیا میں تو چلو مجازن کوئی کہے کہ میں پاکستان کا مالک، کوئی بولے کہ افغانستان کا ہوں، کوئی بولے کہ انڈیا کا، وہاں تو اللہ فرمایا کون ہے، سب خاموش۔ اور یہاں بھی دنیا میں بھی کیا سلطنت، جس کو اللہ چاہے سلطنت عطا کرتے تھے، تو دل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، بڑی تفصیل ہے لیکن اب وقت نہیں ہے۔ پہلی سور، پھر دوسری سور، پہلے بے ہوش ہو جانا، سب کوئی اپنے گائے کو لے کے جا رہا ہوگا، کوئی چرواہا ادھر میں چھپ، جیسے آواز آئے گی اسرافیل علیہ السلام کے، اور سور سب کچھ اللہ کے نبی نے فرمایا تو بس صرف منتظر ہے کہ پھونک کب مار رہی۔ وہ ذات عالم الغیب والشہادہ، وہ ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے۔ اللہ کی دو صفتیں، ظاہر کو بھی جاننے والا، اور بعض لوگ کہتے ہیں نا وہ صرف غیب کی بات کریں گے، ظاہر کی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ خود پھنس جاتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں جس کو اللہ چاہے ظاہر کا اللہ عطا کرے یا غیب کا، اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے، لیکن وہ ظاہر کی بات نہیں کریں گے۔ تو ہم کہتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بھئی اللہ کی صفت ہے نا، وہ کہتے ہیں اللہ کی صفت ہے غیب کو جانے، تو یہ ظاہر کو جاننے اللہ کی صفت نہیں ہے، وہ شہادہ بھی تو ہے۔ اچھا یہ دونوں ساتھ ساتھ ہر جگہ ہے، وہ ایک پڑھیں گے اور ایک چھوڑیں گے۔ بھئی اللہ نہ چاہے تو ہم کسی ظاہر چیز کو جان سکتے نہیں، جان سکتے۔ بعض چیزیں ہیں جہاں تک ہمارے آواز کام کرتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کی مشیت میں تو ہے نا، اللہ کی قدرت میں تو ہے نا۔ وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جو پہلے پارے میں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جادو کے بارے میں، وہاں سے بہت سارے لوگ بھٹک جاتے ہیں، وہ عقیدہ جو ہے نا ان کا وہ جبریہ کی طرف جاتا چلا جا، ہاں کہ انسان جو ہے اس سے کیا لیتے ہیں، ہاں ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی، کہتے ہیں دیکھیں جادو میں بھی اللہ حکم، بھائی اللہ حکم کہاں دے، وہاں تو کہتے ہیں اللہ کے ارادے میں، اللہ کی مشیت میں ہے، اب کیا وہاں سے حکم لے رہے ہیں، کہتے ہیں وہاں نہیں باذن اللہ، تو باذن اللہ بارادت اللہ بھی مشیت اللہ بولو، اللہ تھوڑی برائی کا حکم دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں سب کچھ اللہ کے، اللہ کرتا انا للہ، بھائی اللہ خالق اور مالک ہے، لیکن تمہیں بولے چوری نہیں کر، تو چوری کرے اللہ پر ڈالے، ہاں افسوس کی بات ہے۔ قرآن پڑھ کے بھی یضل بھی کثیرہ کے بس مصداق بن گئے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہی نہایت حکمت والا، خبر رکھنے والا ہے ہر فعل میں۔ اللہ تعالیٰ کی ہزار حکمتیں، انسان کو پتہ ہو یا نہ ہو، کہیں بھی کوئی عمل کرے یا ارادہ کرے یا کیا ہے یا آنے والے وقت میں کرے گا، رب ان سے خبیر ہے اور جس کو چاہے خبر بھی دے دے۔ جیسے علامہ جیون نے وہ سورہ لقمان کے نا 5 باتیں ہی جو غیب کی باتیں، تو اللہ وہاں پہ علامہ جیون نے کہ خبیر مان، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کی خبر دے دے کہ یوں ہوگا، یہ فلاں، کوئی نہیں جانتا میں کہاں مروں گا، تو لیکن اللہ بتا رہے، تو کیا کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا، اگر کسی کو فرشتوں کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں یہ سی، تو اللہ کے بتانے سے کوئی یہ نہ کہے، ورنہ جو ہے نا پھر تو معاملات ہی گڑبڑ ہو جائیں گے۔ خود اگر کوئی دعویٰ اس طرح کر بیٹھے
کہ مجھے جیسے کائن وغیرہ ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ وہ کافر وغیرہ، باقی انبیاء علیہ السلام اولیاء کی شان وہ بہت بلند ہے۔ کریم مولا سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے بہرہ فرمائیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھیں، اس پر عمل کریں، پھر اس بڑے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچائیں۔ یا اللہ ہم سب کی مشکل آسان فرما، صراط مستقیم پر جینا، اسی پر ہماری موت ہو، یہیں تڑپ ہے یا غیاث المستغیثین اغثنا یا رب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔